بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت پیارا وظیفہ بتائیں گے۔ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس ناموں اور قرآن کی مبارک آیتوں، وظائف اور دعاؤں میں اس قدر فیض و برکات اور عجیب عجیب تاثیرات ہیں کہ جن کو دیکھ کر بلا شبہ قدرت خداوندی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ بہت سے مریض جن کو تمام حکیموں ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کر مایوس کر دیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ اور قرآن کریم کی مقدس آیتوں سے صحیح طریقے پر چارہ جوئی کی گئی تو دم زدن میں بڑے بڑے خوفناک اور بھیانک امراض اس طرح ختم ہو گئے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ جادو اور اسیب وغیرہ کی بلائیں اتنی خطرناک ہیں کہ حکیموں کی طب اور ڈاکٹروں کی ڈاکٹری اس منزل میں بالکل لاچار ہے، لیکن دعاؤں، وظیفوں اور قرآنی آیتوں کی تاثیرات قہر الہی کی وہ تلوار ہے جن کی تیز دھار سے جادو ٹونا اسیب سب کے سر قلم ہو جاتے ہیں۔ جادو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اسیب بھی کبھی بھاگ جاتا ہے اور کبھی گرفتار ہو کر جل جاتا ہے۔ اسی لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ چند عملیات اور قرآنی آیات کے تعویذات تحریر کر دیں، اور تاکہ اہل حاجت یعنی جن کو ضرورت ہے ان کے فیض و برکات سے فائدہ اٹھائیں۔ یاد رکھو کہ جس طرح جڑی بوٹیوں اور تمام دعاؤں کی تاثیر اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب کہ اس ترکیب سے وہ دعائیں استعمال کی جائیں جو ان کے استعمال کا طریقہ ہے، اسی طرح عملیات اور تعویذات کی بھی کچھ شرائط، کچھ ترکیبیں، کچھ لوازمات ہیں کہ جب تک ان سب چیزوں کی رعایت نہ کی جائے گی عملیات کی تاثیرات ظاہر نہ ہوں گی اور فیض و برکات حاصل نہ ہوں گے۔ ان شرائط میں سے 7 شرطیں نہایت ہی اہم اور انتہائی ضروری ہیں کہ جن کے بغیر قرآنی اعمال میں تاثیرات کی امید رکھنا نادانی ہے، اور وہ سب شرطیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حلال لقمہ کھانا اور حرام غذاؤں سے بچنا۔ نمبر 2، سچ بولنا اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ نمبر 3، نیت کو درست اور پاکیزہ رکھنا کہ ہر نیکی اللہ پاک ہی کے لیے کرنا۔ نمبر 4، شریعت کے احکام کی پوری پابندی کرنا۔ نمبر 5، اللہ پاک کے دین کے ستونوں مثلاً قرآن، کعبہ، نبی، نماز وغیرہ کی تعظیم اور بزرگان دین کا ہمیشہ ادب و احترام کرنا۔ نمبر 6، جو وظیفہ بھی پڑھیں دل کی حضوری کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 7، جو عمل اور وظیفہ پڑھیں ان کی تاثیر پر پورا اور پختہ عقیدہ رکھنا۔ اگر تردد رہا تو وظیفہ یا عمل میں اثر نہ رہے گا۔ اوپر ذکر کی ہوئی 7 شرطوں کے علاوہ اعمال و وظائف کے کچھ ضروری آداب بھی ہیں۔ ہر عمل کرنے والے کو لازم ہے کہ ان آداب کا بھی لحاظ خیال رکھیں، ورنہ دعاؤں اور وظیفوں کی تاثیرات میں کمی ہو جانا لازمی ہے۔ آداب دعا اور وظائف کی تعداد یوں تو بہت زیادہ ہیں، مگر اس میں سے چند نہایت ہی اہم اور ضروری آداب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہر عمل کرنے یا تعویذات لکھنے کے وقت نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ خداوند قدوس کی بارگاہ میں عاجزی و نیازمندی کا اظہار کرے۔ نمبر 2، ہر عمل اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کرے۔ نمبر 3، ہر عمل پر ہر وظیفہ کے اول اور آخر درود شریف کا ورد کرے۔ نمبر 4، وظیفوں کے بعد جب اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں تو ایک ہی مرتبہ دعا مانگ کر بس نہ کر دیں، بلکہ بار گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگیں۔ نمبر 5، جہاں تک ہو سکے ہر دعا اور وظیفہ وغیرہ
عملیات کو تنہائی میں پڑھیں، جہاں نہ کسی کی آمد و رفت ہو، نہ کسی کی کوئی آواز آئے۔ نمبر 6، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہرگز نہ کوئی عمل کریں، نہ کوئی وظیفہ پڑھیں۔ نمبر 7، جب کوئی عمل کرے یا وظیفہ پڑھیں تو اس دوران میں بہت کم کھائے اور سادہ غذا کھائے، بھر پیٹ نہ کھائے، کیونکہ بھر پیٹ کھانے سے دعاؤں کی تاثیر سے اکثر محرومی ہو جاتی ہے۔ اعمال اور وظائف پڑھنے کے دوران بدن اور کپڑوں کی پاکی اور صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنے، بلکہ خوشبو بھی استعمال کریں، اور ظاہری پاکی اور صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق و کردار اور باطنی صفائی کا بھی اہتمام کریں۔ بسم اللہ شریف کے خواص اور اس آیت مبارکہ کی خاصیتیں بہت ہیں۔ ان میں سے چند فوائد یہاں لکھے جاتے ہیں جو بزرگوں کے مجرب اور آزمودہ ہیں، اور ابھی ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی سخت مشکل یا حاجت پیش آ جائے تو بدھ، جمعرات اور جمعہ کو مسلسل 3 دن روزے رکھے اور جمعہ کا غسل کر کے نماز جمعہ کے لیے جائے اور کچھ خیرات بھی کرے، پھر نماز جمعہ کے بعد یہ دعا پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے، جی ہاں اپنے مقصد کے لیے دل لگا کر اور گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگیں، انشاءاللہ ضرور اس کی دعا قبول ہوگی۔ اللہم انی اسألک بسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض، وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو أعنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت القلوب من خشيته أن تصلي على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وأن تعطينني۔ عزیزان محترم، جس صحابی سے یہ دعا منقول ہے کہ ان کا ارشاد ہے کہ یہ دعا نادانوں کو ہرگز مت سکھاؤ، کیونکہ وہ ناجائز کاموں کے لیے پڑھیں گے اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ بزرگوں کے فرمان کے مطابق میں بھی سخت تاکید کرتا ہوں کہ ناجائز کاموں کے لیے کبھی ہرگز اس دعا کو نہ پڑھنا، ورنہ سخت نقصان اٹھاؤ گے۔